بھائی آپ نے 8 منٹ انتظار کیا, زیادہ انتظار کرتے. شبلی صاحب کا وہ جوائن بھی کریں گے. ٹھیک آگے. السلام علیکم. خیریت سے ہیں. آئیے سر. جب بھی آپ ساتھی تیار ہوں بتائیے. شروع کریں. ریڈی ہوں گے ساتھی ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, میں آپ سب کا مشکور ہوں اپنی طرف سے بھی اور میرے ساتھی اسپیشل اسسٹنٹ آن پیٹرولیم ندیم بابر صاحب کی طرف سے. آپ چھٹی کے دن سارے اکٹھے ہوئے ہیں. بریفلی بہت مختصراً آپ کے سامنے ہم وہ چند حقائق رکھنا چاہتے ہیں. کل رات کو جو پیٹرول کی قیمتوں میں, پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, اس کے سیاق و سباق کے ساتھ آپ کے سامنے حقائق پیش کریں گے. سب سے پہلی چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میڈیا میں کئی اپوزیشن کے لوگ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا انکریز نہیں. ایسی بات نہیں ہے. میں نے آپ چند خواتین حضرات جو پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں انہوں نے وہاں پہ بھی دیکھا ہوگا. میں نے پارلیمنٹ میں بھی کٹ موشنز پہ ڈیبیٹ جاری تھی, وہاں پہ بھی پروف کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ یہ پیش کیا. اکنامک سروے میں بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں, اور یہ تھا جون اور اگست 2014 کے درمیان, اس وقت جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ تقریباً 75 روپے سے انکریز زیادہ کر کے تو 108 روپے پہ کی گئی تھی, جو کہ 31% کا اضافہ ایک مہینے میں تھا. وہاں پہ وہ ٹیکس کی کمائی زیادہ تر اسی سے کر رہے تھے. بین الاقوامی منڈیوں میں اتنی زیادہ اس وقت قیمتیں نہیں بڑھی تھیں. اس وقت میں جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ ندیم بابر صاحب میرے بھائی آپ کے سامنے رکھیں گے. جو فیکٹ اور حقیقت اس وقت یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں یہ پچھلے 46 دنوں میں پیٹرول کی قیمت 112% زیادہ ہوئی ہے. 112%. اور ہم نے جو زیادہ پیٹرول کی پرائس یا پاکستان کی بڑھی ہے وہ تقریباً 25% کے قریب ہے. تو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ جس وقت قیمتیں کم ہو رہی تھیں اس وقت بھی پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کے عین مطابق پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا گیا, اور اس وقت بھی پاکستان کی عوام کو, پاکستان کے محنت کشوں کو وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اس وقت بھی تحفظ دے رہے ہیں, اور وہ پرائس انکریز نہیں دی گئی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ نہ صرف بر صغیر میں بلکہ ایشیا میں پاکستان جو تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ہماری پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں سب سے کم ہیں. یہ وہ چند حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. اور بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت اور روپے کی ویلیو جو ہے اس کی وجہ سے یہ پرائسز بڑھی ہیں. ندیم بابر صاحب, میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ جو ہیں حقائق وہ سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پیش کیجیے گا. اور خواتین و حضرات, میں یہ بھی بات کروں گا جب ندیم بابر صاحب بات ختم کریں گے تو 2-3 اور حقائق جو ہیں فیکٹس وہ آپ کے سامنے ہم لوگ رکھیں گے, اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا. بہت شکریہ. آخر میں ندیم بابر صاحب کے اس بریفنگ کے حوالے سے میں صرف یہ بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, ہم لوگ اس چیز میں یقین رکھتے ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. ہمارا مقابلہ مافیاز اور ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ ہے, ان کو بھی ہم لوگ بے نقاب کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں, ہمیشہ بہادرانہ دلیرانہ فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے. کوئی بھی کاسٹ ہو, ان کا یہ ایمان ہے. ابھی بھی ہم لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کا میسج ہے کہ عوام کو یہ میسج آپ کے توسط سے جانا چاہیے کہ ان کے نزدیک سب سے پہلے پاکستان کی عوام کی ویلفیئر, ان کا فائدہ, عوام کا فائدہ اور ان کی دیکھ بھال پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے دل میں سب سے اولین ترجیح ہے. بہت شکریہ. ندیم بابر صاحب, آپ ابھی پلیز کور کیجیے گا. شکریہ عمر بھائی. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. میں 4 یا 5 حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور اس کے بعد جیسے عمر بھائی نے کہا یہ 1-2 باتیں کریں گے. اس کے بعد جتنی دیر آپ جتنے سوال کرنا چاہیں, ہمیں کوئی جلدی نہیں, آج ہفتے کا دن ہے,
جتنی دیر آپ بیٹھنا چاہیں ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. پہلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 18 مئی کو پی ایس او نے $21 بیرل کے حساب سے تیل کا کارگو خریدا. آپ سب کو معلوم ہے، سب ساتھیوں کو، کہ جو پرائس ہماری سیٹ ہوتی ہے وہ پی ایس او کی سارے مہینے کی ایوریج جو ہے اس کی بیسس پہ سیٹ ہوتی ہے. $21.07 یہ پی ایس او کی موٹر گیسولین پیٹرول کی پر پرائز پرچیزنگ کموڈٹی کی پرائس تھی. 28 مئی کو یہ بڑھ کے $31.27 ہو چکی تھی، اور 20 جون کو یہ $44.54 تھی. سو ان سمجھ لیں آپ کوئی مہینے ڈیڑھ کے پیریڈ میں یہ تقریباً 112% جیسے عمر بھائی نے کہا بڑھ چکی. 20 جون کا جو ان کو کارگو تھا جو لاسٹ ہمیں ریسیو ہو چکا ہے، ابھی 2 اور کارگوز ہیں، ایک اس وقت برتھ ہو رہا ہے اور ایک ابھی اور آنا ہے 2 دن بعد. یہ 10 دن باقی ہے، اس کے کارگوز کی ڈیٹیل ابھی آپ نہیں بتا سکتے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں ابھی نہیں میں اینڈ پہ بتا دوں گا. نہیں پیٹرول کی بات بتا رہا ہوں، پیٹرول کی اینڈ پہ آپ کو اس کا بھی جواب دے دوں گا. 20 جون کا جو کارگو تھا اس کا ریٹ $44.54 تھا. اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس دورانیے میں انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ ڈبل سے زیادہ بڑھی ہیں، اور جو ہمارا قانون ہے کہ جو ایوریج پرائس ہے وہ اس حساب سے کیلکولیٹ ہوتا ہے اور آگے چلتا ہے. اب اس تناظر میں آپ کو جو انکریز ہوا ہے 25 روپے کا پیٹرول میں اور 21 روپے کا ڈیزل میں، اس کو شامل کرنے کے بعد پیٹرول کی پرائس ہماری اس وقت 100 روپے ہے. تو میں آپ کو اس تناظر میں بتاتا چلوں کہ انڈیا میں پرائس اس وقت 180 روپے ہے پر لیٹر پیٹرول کی، چائنا میں 137 روپے ہے، بنگلہ دیش میں 174 روپے ہے، انڈونیشیا میں 108 روپے ہے، فلپینز میں 153 روپے ہے، تھائی لینڈ میں 159 روپے ہے، اور جاپان میں 196 روپے ہے. سو جیسے عمر بھائی نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پرائم منسٹر کا ایک بڑا کلیئر مینڈیٹ ہے کہ جو ریڈکشن ہوگی وہ پاس آن کرو کنزیومر کو، جو انکریز ہوگا وہ پاس آن کرو، کوئی ہولڈ بیک نہیں کرنا. آپ کو معلوم ہے جی ایس ٹی کو 17% پہ فکس کر دیا گیا ہوا ہے، پی ڈی ایل پہ کیپ لگا ہوا ہے. سو اسی لیے جیسے جیسے پرائس گرتی گئی وہ پاس آن ہوتی گئی. اب میں آپ کو جو گری ہے پرائس اور جو اس وقت انکریز ہوئی ہے ان دونوں کا کمپیرزن بھی دے دیتا ہوں. 28 فروری کو کووڈ کا معاملہ شروع ہونے سے پہلے 28 فروری کو پیٹرول کی پرائس تھی 116 روپے 60 پیسے اور ڈیزل کی پرائس تھی 127 روپے 26 پیسے. پہلی جون کو جو آخری پرائس ریڈکشن ہوئی کل والی اناؤنسمنٹ سے پہلے، پیٹرول کی پرائس 42 روپے گرائی جا چکی تھی، ڈیزل کی پرائس 47 روپے گرائی جا چکی تھی. اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائس آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہے، جو انکریز ہے اس 42 میں سے صرف 25 روپے انکریز ابھی بھی 17 روپے لیسر ہے فروری کے مقابلے میں، اور ڈیزل میں ابھی بھی 21 روپے. وہ بھی میں ابھی اپنی فائل سے نکال کے آپ کو بتا دیتا ہوں. جی میں ابھی فائل سے نکال کے وہ بھی دے دوں گا. سو نہیں دیکھیں، آپ ایک نمبر کی بات کر رہے ہیں نا، یہ یار دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا بعد میں جتنے سوال آپ نے پوچھنے نا ہم سب سوالوں کا جتنے میری التماس ہوگا کہ آپ اگر ذرا بات کر لیں، پھر اگر آپ انٹرپٹ کرتے رہیں گے تو میں آپ کو چیزیں بتا نہیں سکوں گا. جتنے آپ کے سوال ہوں گے سب سوالوں کا جواب دیں گے، بے فکر رہیں. جی اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں کہ جی کہا جاتا ہے کہ جی انڈیا سے کمپیریزن نہ کریں، جی بنگلہ دیش سے کمپیریزن نہ کریں، جی ہماری پرچیزنگ پاور کم ہے. انڈیا اور بنگلہ دیش ہم سے ڈبل پرائس تیل کی چارج کر رہا ہے، اور اسی لیے چونکہ ہماری پرچیزنگ پاور کم ہے، حالانکہ ان کی پرچیزنگ پاور ہم سے ڈبل نہیں ہے،
اسی لیے کم پرائس چارج کی جا رہی ہے جتنی کم ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک سوال جو پچھلے 24 گھنٹے میں بار بار اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ جی یہ 26 تاریخ کو کیوں اناؤنس کر دی گئی، اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ اور یہ جو آپ نے آخری کارگو کی بات کی، آخری کارگو جو پرسوں لگنا ہے، اگر ہم آج کا ایکسچینج ریٹ لگا کے اس کارگو کو پرائس کریں تو ہماری کیلکولیشن یہ شو کر رہی ہے کہ 31.5 اور 32 روپے کے درمیان پرائس انکریز بن رہا ہے پہلی تاریخ کو۔ ہم یہ 31 سے 32 روپے پرائس انکریز پیٹرول کا نہیں کرنا چاہتے تھے، سو ہم پرائم منسٹر کے پاس گئے، ہم فائنانس منسٹر کے پاس گئے کہ اگر یہ پرائس انکریز 30 تاریخ کی رات کو ہوا، پہلی کو افیکٹو ہوا، تو یہ 31.5 سے 32 روپے کا انکریز بن رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا 40% تو اسٹریٹ انکریز پرائس میں آئل کا میں نے آپ کو اس مہینے کا بتا دیا، پیٹرول کا۔ سو پرائم منسٹر نے ہمیں ہدایت دی کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ کم کیا جا سکے، جتنا بھی کم کیا جا سکے۔ تو ہم نے پھر اس میں کہا کہ چونکہ ٹیکسز تو فکس ہو گئے ہوئے ہیں تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ اس کو 30 دن کی بجائے اس کو 35 دن پہ اسپریڈ کر دیا جائے اور اس سے اسے ریڈیوس کیا جائے، جو ایونچولی پرائم منسٹر کی ہدایت پہ فائنانس منسٹری نے اپروو کیا۔ اب میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی او ایم سیز ہیں ان کو جولائی میں بھی، چونکہ وہ 31 سے 32 روپے پرائز نہیں ملے گی، ان کو جولائی میں بھی ہر لیٹر پہ کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوگا، معمولی لیکن ہوگا۔ سو یہ اگر کسی دوست کا خیال ہے کہ جی 5 دن پہلے ہم نے اناؤنس کر کے تو گھٹنے ٹیک دیے، تو یہ کیلکولیشن بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ان 35 دنوں میں بھی او ایم سیز کو تھوڑا نقصان ہوگا، اتنا نہیں ہوگا جتنا جون میں ہوا، اور اس کا نیٹ بینیفٹ بھی کنزیومر کو ہی ملے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک جو کل کی اناؤنسمنٹ تو نہیں، لیکن پچھلے 2-3 ہفتے سے اس پہ بار بار ڈبیٹ ہو رہی ہے، 3-4 پروگراموں پہ میں بھی جا چکا ہوں، عمر بھائی بھی جا چکے ہیں، کہ جی یہ جو شارٹیج آئی اس کا ذمہ وار کون ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ۔ میں ان پہ 3-4 آپ کو باتیں بتا دوں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ او ایم سیز جن کی لائسنس کنڈیشن ہے کہ انہوں نے 21 دن کا تیل کا سٹاک رکھنا ہے، تقریباً سب او ایم سیز کے پاس 21 دن کا سٹاک نہیں تھا۔ 1-2 کے پاس 15 دن، 17 دن، 18 دن کا تھا، زیادہ تر کا کسی کے پاس 8 تھا، کسی کے پاس 10 تھا، کسی کے پاس 12 تھا، 1-2 اس سے بھی کم تھی۔ پی ایس او کا 18 دن تھا۔ اب ہم نے اس چیز کو جانچتے ہوئے نہ صرف اوگرا کو جو ریگولیٹر ہے جو لائسنس ایشو کرتا ہے اس کو بار بار ہم کہتے رہے کہ آپ ان کمپنیوں کو نوٹسز دیں، ان کمپنیوں کے خلاف کوئی ایکشن لیں، لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ پی ایس او کو کہا کہ چونکہ ان کے سٹاکس کم ہیں آپ زیادہ امپورٹ کریں تاکہ اس گیپ کو آپ فل کر سکیں۔ سو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے جون کے مقابلے میں کووڈ پیریڈ کی بات نہیں کر رہا، جون 2019 کے مقابلے میں پی ایس او اس وقت 15% مارکیٹ شیئر گین کر چکا ہے، وہ زیادہ بیچ رہے ہیں کیونکہ باقی کمپنیوں نے اپنے مارکیٹ شیئر کے مطابق جون میں نہیں بیچا۔ سو ہم نے زیادہ انکریز کروایا پی ایس او سے، تقریباً 78% زیادہ وہ امپورٹ لے کے آئے۔ اب اس کا آگے کیا حل ہے؟ 3 ایلیمنٹس ہیں جو میں آپ سب کو سمجھانا چاہوں گا۔ جب تک اوگرا کو سٹرینتھن کر کے انفورسمنٹ کیپیبلٹی کو اتنا تگڑا نہ کیا جائے کہ اگر کوئی کمپنی اپنے لائسنس کی کنڈیشن وائلیٹ کر رہی ہے تو اس کا لائسنس سسپینڈ ہو، جب تک ہم یہ نہ کریں یہ معاملہ پھر کبھی اٹھ سکتا ہے کہ کسی نے اپنا 21 دن کا سٹور نہیں رکھا ہوا۔ سو ہم اوگرا کے رولز اور پروسیجرز اور اگر ضروری سمجھا تو ایکٹ میں بھی امینڈمنٹ کر کے ان کو یہ کمپلیٹ انفورسمنٹ کا اختیار تو ان کے پاس پہلے ہی ہے، لیکن ان کو اس کی ویر ودال دینے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو انفورس کروائیں۔ ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ بھی کچھ جگہ ہم نے ذکر کیا ہے لیکن اتنی تفصیل سے ایکسپلین نہیں ہوئی۔ اس وقت تقریباً 9000 لیگل رجسٹرڈ پیٹرول پمپس ہیں ملک میں، جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی او ایم سی کے لیبل سے تیل بیچتے ہیں، تقریباً 9000۔ اس کے علاوہ کم از کم 1500 یا اس سے بھی زیادہ اللیگل پمپس ہیں۔
جن کا کسی او ایم سی سے معاہدہ نہیں ہے. سو ان پہ بھی کریک ڈاؤن بہت ضروری ہے کیونکہ لائسنس کس نے جاری کیا؟ یا مجھے مکمل کر لینے دیں پھر میں جواب دے دوں گا. بھول جائیں گے جو اتنی ڈیٹیل بتا. دیکھیں ایک پی ایس او کا پمپ ہے بالفرض، وہ اسے ڈی لائسنس کر دیتا ہے کہ اب میں نے تمہیں مال نہیں دینا. لیگلی اس پمپ کو بند ہو جانا چاہیے جب تک وہ کسی اور کمپنی کے ساتھ اپنا اگریمنٹ نہیں کرتا. سو اس طرح کے پمپس ہیں. سو ان دو چیزوں کی موجودگی میں جو ہو رہا تھا، اور ہم دونوں نے یہ پروگرامز پہ بھی پچھلے 10 دن میں کئی دفعہ ایکسپلین کیا ہے، اور جو اوگرا کو بھی کہہ رہے تھے اور اوگرا بھی کر رہا تھا، اور پھر ہماری جو ہم نے کمیٹیاں نوٹیفائی کی وہ یہ کہ چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بہت چڑھ چکی تھی اور ادھر پرائس کم تھی، تو کچھ لوگ اللیگل سٹوریجز کر رہے تھے جس میں اس طرح کے پمپس بھی شامل ہیں. مہینے کے شروع کے چند دنوں میں ہمیں او ایم سیز کے ڈیپوز پہ بھی نظر آیا کہ ان کے ڈیپوز میں سٹاک موجود ہیں، لیکن انہوں نے اپنے سارے پمپوں کو اتنی تواتر سے سپلائی نہیں رکھی ہوئی، اسی لیے کمیٹیوں نے چھاپے بھی مارے. اب یہ چیزیں ہم نے ونس اینڈ فار آل ختم کرنا ہے کہ آئندہ سے کبھی یہ نہ ہو سکے. تو اس میں جیسے میں نے کہا قانون میں تبدیلی وہ بھی لے کے آئیں گے، رولز میں تبدیلی وہ بھی لے کے آئیں گے. جو اللیگل اسٹیشن اگر آپریٹ کر رہا ہے اس کو بھی بند کروانا ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں تاکہ یہ آئندہ سے کبھی اس طرح کا کام نہ ہو سکے. کیونکہ یہ تو زیادتی ہے کہ جب مارکیٹ کی پرائس گرے اور حکومت وہ کنزیومر کو پاس آن کرنا چاہے تو جو او ایم سی یا پمپ ہے جس کو ایک سٹاک مینٹین کرنا ہے وہ اپنا سٹاک کم کر کے اپنا نقصان کم کرے، اور جب پرائز بڑھے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے. یہ غیر مناسب ہے. پرائم منسٹر اس پہ بہت کلیئر ہے، ہم اس پہ بہت کلیئر ہیں، اور اس کو ہم نے انفورس کروانا ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوگرا نے کچھ نوٹسز بھی دیے، کچھ جرمانے بھی کیے، لیکن وہ جرمانے ناکافی ہیں ہمارے ذہن میں. پی نٹس ہیں، اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں. آج اگر ہم ہر او ایم سی کو کہتے ہیں کہ جتنے تمہارے رجسٹرڈ پمپس ہیں ہر پمپ پہ ڈیلی سیل ہمیں بتاؤ، وہ ہمیں سیل نہیں بتا سکتے. سو ہم کیا کر رہے ہیں، اب یہ قانون بھی لے کے آ رہے ہیں کہ ہر ڈیپو کا ہمیں ڈیلی ڈیٹا آٹومیٹکلی آئے. ایک سسٹم بنے گا، ڈیٹا لائیو اپڈیٹ ہوگا تاکہ ہمیں معلوم ہو، اوگرا کو معلوم ہو روز کہ ملک میں کس ڈیپو پہ کتنا تیل پڑا ہوا ہے. اور اسی طرح پمپس کی ہم کہہ رہے ہیں کہ نوزل سیل جسے کہتے ہیں، ایکچوئل ڈسپینس کتنا کیا ہے پمپ نے، اس کا بھی ڈیٹا لائیو پہنچے. وہ چونکہ 9000 پمپ ہیں وہ ہوتے ہوتے کچھ مہینے لگ جائیں گے، لیکن ڈیپوز پہ تو ہم اگلے 30 دن میں انشاءاللہ ان کا لائیو ڈیلی ڈیٹا اپلوڈ کروائیں گے تاکہ ریگولیٹر کے پاس کمپلیٹ ریکارڈ ہو کہ کیا نمبرز ہیں. اور یہ جو میں نے ہولڈنگ یا سٹوریج کی بات کی، اس پہ میں آخری بات کہتا چلوں پھر میں ختم کروں گا. عمر بھائی 2-3 باتیں کہیں گے، اندر جو بھی آپ لوگوں کے سوال ہیں. ہم اگر جون 2019 کی سیل دیکھیں، میں مئی اس سال یا اپریل یا مارچ کی بات نہیں کر رہا کہ جب کووڈ کی وجہ سے سیلز افیکٹ ہوئی ہیں. جون 2019 کی سیل کے مقابلے میں جون 2020 کے پہلے 10 دنوں میں ہم 52% زیادہ سیل کر رہے تھے. 52%. اور آج تک کی اگر میں ایوریج نکالوں، آج 27 تاریخ ہو رہی ہے تو 25-26 دن کی ایوریج نکالوں تو پھر بھی ہماری سیل کو 32 سے 33% زیادہ ہے پچھلے جون کے مقابلے میں. 32 سے 33%، پہلی سے 25 تک، پہلی سے 10 تک 52% زیادہ تھی. ڈیٹا ہمارے پاس او ایم سی سیل کا ڈیٹا، پمپ سیل کی بات نہیں میں کر رہا. او ایم سیز نے کتنا آگے بیچا پمپس کو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ واقعتاً کنزیومر نے، آیا یہ ہو سکتا ہے کہ کنزیومر 50% زیادہ تیل استعمال کرنا شروع کر دے؟ آیا یہ ہو سکتا ہے کہ کنزیومر 32% زیادہ تیل استعمال کرنا شروع کر دے؟ اس میں کچھ حصہ تو ضرور ہوگا کہ اس نے زیادہ استعمال کیا، لیکن اتنا بڑا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ پورشن ہولڈنگ کا ہے، اور اس چیز کو ہم نے آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے. اور جو یہ میں نے چند میجرز آپ کو بتائے، اس پہ پوری تندئی سے کام ہو رہا ہے کہ اوگرا کے
رولز میں، لاز میں، ایکٹس میں، انفورسمنٹ کیپیبلٹی میں ہمیں کیا کیا چینجز لانے ہیں، انلیگل اسٹیشنز کے خلاف ہم نے کیا ایکشن کام کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. سو یا میں رک جاتا ہوں. عمر بھائی کچھ اور باتیں کہیں گے اور پھر سوال جواب جو بھی. بہت شکریہ ندیم صاحب. خواتین و حضرات، بہت مختصراً اور پھر سوالوں کا جواب، سوال جواب کا شروع ہوگا. میں نے پارلیمنٹ میں بھی جس طرح پہلے میں نے بات کی کہ کچھ دیر پہلے میں نے یہی چیز پڑھ کے سنائی. آپ کو مختصراً بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں جنوری 2015 میں ایک انویسٹیگیشن کمیٹی جو اس وقت آئل کرائسس پیٹرول کا ہوا تھا، انہوں نے بنائی. یہ کتاب آپ ساتھی بازار سے بھی لے سکتے ہیں. طارق کھوسا صاحب تھے انویسٹیگیشن آفیسر، ان کو لگایا گیا. پر اس کے بالکل برعکس ایک آپ معائنہ کریں، موازنہ کریں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا، جس طرح کہ میں نے ابتدا میں بات کی کہ ان کا موقف یہی ہے کہ آپ مافیاز کو توڑیں، ان کا کلا کما کریں، ان کی کمر توڑیں اور آخری حد تک آپ جائیں. اس کے بالکل برعکس مسلم لیگ نون کی حکومت میں اس وقت یہ طارق، یہ میں کوئی نہیں لکھ رہا، یا ندیم بابر صاحب یا پی ٹی آئی کا کوئی شخص نہیں لکھ رہا، یہ طارق کھوسا صاحب جن کو ٹاسک کیا گیا تھا انویسٹیگیشن کے لیے، وہ خود یہاں پہ کتاب میں اپنی لکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے وزیر خزانہ صاحب نے ان کو بلایا اور ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی انویسٹیگیشن ادھری جگہ پہ روک دیں. اور اس وقت جو سامنے حقائق آنے تھے اس کو روکا گیا. مافیاز کو مسلم لیگ نون نے تحفظ 2015 میں دیا، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا مافیا ہو. اس کے بالکل برعکس یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہم لوگ مافیاز کو انشاءاللہ توڑیں گے، ان لوگوں کے پیچھے پڑیں گے جو کہ عوام کا خون چوسنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ ہمارا نصب العین ہے، یہ ہمارا بالکل ایک پارٹی مینیفیسٹو کا حصہ ہے اور اس پہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی. میں پھر دہراتا ہوں، یہ بالکل ان کی طارق کھوسا صاحب کی کتاب پڑھ لیں، پیج نمبر 241. بہت شکریہ. اور آخر میں ایک بات کر دوں کہ اس قیمت کے اضافے کے باوجود جو پیٹرول میں ہوئی ہے، اس وقت بھی جو ہماری قیمتیں اس وقت کم ہوئی تھی، اس وقت بھی تقریباً 17 روپے کا مارجن پیٹرول میں ہے اور تقریباً 26 روپے کا مارجن ابھی بھی کم ہے جنوری کی قیمتوں کے مقابلے میں. وہ پوری پرائسز ابھی تک نہیں انکریز کی گئی اور جو ہم لوگ تحفظ دے رہے ہیں پاکستان کی عوام کو. بہت شکریہ. سوال جواب کا سلسلہ ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں. صاحب آپ یہ جس طرح ابھی آپ نے یہ ڈیٹیل ساری بتائی ہے، یہ 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور یہ آپ کے دور میں یہ کرائسس ہی آئے ہیں. آٹا، چینی، اس کے بعد پیٹرول کا جب یہ چیز آپ نے ریڈیوس کی تھی پرائز، عوام کو اس کا فائدہ نہیں پہنچا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو پیٹرول پمپ بھی پتہ تھا انہوں نے بند کر دی اور سوائے پی ایس او کے اور کوئی اس کو وہ نہیں کر رہا سیل کر رہا. اب جب آپ کو یہ جب بڑے ہیں تو اب جو ہے سب پیٹرول پمپ ہو گئے. آپ یہ بتائیں کہ وہ جو جن لوگوں نے یہ کیا ہے، کرائسس پیدا کیا ہے، تو ان کو آپ نے جو سزائیں دی ہیں وہ آپ بتا دیں. کسی کا لائسنس آپ نے کوئی کینسل کیے ہیں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اوگرا کو آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ آپ ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو کوئی اس قسم کا فیصلہ کیا. دوسری بات آپ سے یہ کہ آپ نے 2 سال کے دوران آپ نے یہ جو گیس کا، تو آپ نے یاد ہے پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا کہ ہم گیس کے کنیکشن وغیرہ کے لیے ہم جلد اس کا وہ کریں، تو پھر کبھی نہیں دیکھ لیے. 2 سال کا عرصہ. مصطفیٰ صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا. گیس کے بارے سے شروع کروں گا. اوگرا میں ہیئرنگ ابھی ہو رہی ہے، اسی کے حوالے سے جو گیس کی کنیکشن ہے، آپ ڈومیسٹک گیس کی کنیکشن کے حوالے سے میرا خیال ہے بات کر رہے ہیں. اس وقت 3 لاکھ کا ہے اور آگے جا کے ہم لوگ پھر اپلائی کریں گے کہ اس کو انہانس ہونا چاہیے. ایک چیز. دوسری اہم چیز، آپ نے یہ مافیاز کے بارے میں بات کی اور پیٹرول کے حوالے سے کی ہے. یہاں پہ بالخصوص جو کئی جگہ ہیں پاکستان کے علاقے، میں نام نہیں لیتا، وہ سنگل آؤٹ ہو جاتے ہیں، پر وہاں پہ ایشو زیادہ تھا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ہم نے اس کو نوٹ کیا. پر المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، میں خود اپیئر ہوا ہوں پشاور ہائی کورٹ کے سامنے، ڈبل بینچ تھا اور وہاں پہ جوڈیشری نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ہم لوگ آپ کو اسسٹ بھی کریں گے اس چیز میں. جس طرح ندیم صاحب نے بھی کہا، جو قوانین، یہ ابھی میں نے آپ کو یہ کتاب میں انویسٹیگیشن آفیسر طارق کھوسا صاحب ہیں، انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت کی حکومت نے ان کو یہ روکا تھا
چاہے یہ اس وقت انویسٹیگیشن ہو جاتی, یہ چیزیں سامنے آتی, تو آج ہمیں وہ ایشو نہ ہوتا. اور دوسری اہم بات کہ وہ قانون میں تبدیلی انفورسمنٹ کی 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں تھی, وہاں پہ قوانین میں تبدیلیاں آئیں کہ جو ہمارے پاس ہماری منسٹری کی پاورز تھیں وہ لے لی گئی تھیں, وہ کم کر دی گئی تھیں. تو سوال ہوتا ہے کیوں؟ تو اس کے اوپر آگے تدارک کر کے ہم لوگ یہ قوانین میں تبدیلیاں لائیں گے, اور ہم لوگوں نے انشاءاللہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک ہر صورت میں پہنچائے گے, انویسٹیگیشن ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور سندھ ہائی کورٹ میں یہ کیسز لگے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اس کا لیا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے انہوں نے پٹیشن کی تھی, اپلیکیشن لی تھی کہ حکومت کو اس چیز سے روکا جائے کہ وہ انویسٹیگیشن نہ کرے. پر ہم مشکور ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے کہ انہوں نے اس چیز کو رد کیا اور انہوں نے وہ ان کی پٹیشن جو ہے وہ خارج کر دی. تو انشاءاللہ وہ چیز ہم لوگ کریں گے. دوسری اہم بات میں پھر گزارش کرتا جاؤں اور بات کرتا جاؤں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب, ابھی ہم لوگ ادھر سے, جس طرح پہلے بھی میں نے کہا میں ادھر سے ہم لوگ آ رہے ہیں, ان کا ایک ہی مشن ہے کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف, ان کا تحفظ کرنا. ہم لوگ تیل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہیں, پر پھر بھی بر صغیر میں اس دوران بھی اس بر صغیر میں کیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سب سے کم قیمت پیٹرول اور ڈیزل کی پاکستان میں ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہمارے بھی اپنے مسائل ہیں پر پھر بھی یہ بہت بڑی بات ہے. شکریہ. سوال ہی اسٹریٹ کرتے ہیں. بالکل. نہیں. اور اپنا ایک لاسٹ آپ سے سوال ہے سر, آپ نے ایسے جمع کرائی ایز اے مشیر کے طور پر, وہ کافی ہمیں بھی دیں گے کیونکہ وہ سیکرٹ تو نہیں, اگر آپ کو کافی ہمیں بھی دے جائے سر. ایک اور عمر صاحب سے شارٹ اتنے سارے سوال ہمیں بھول جائیں گے سارے سوال. ہماری تو بات آپ آواز نہیں آ رہی. سناؤ دس. کتنی سبسڈی دے رہے ہیں, کتنے ارب روپے کی جو آپ نے یہ بڑھائی ہے, اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو زیادہ نہیں بڑھائی. بالکل ٹھیک. تو کتنا سبسڈائز کیا, وہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ میں ثنا صاحب آپ کے آخری سوال کا جواب یہ دوں گا کہ میں نے جو بات صاف ستھری جو کی تھی, نمبر سب سے پہلے آپ کو ڈیٹیلز بھی ابھی ندیم بابر صاحب کہہ دیتے ہیں. آپ کے فائنینس بل میں جو تعین ہے پی ڈی ایل کا, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا, اس کا بجٹ میں تعین ہوا ہے, اور وہ میں اپر لمٹ کے بارے میں بات کروں گا. آپ نے کہا کس قانون کے تحت, وہ فائنینس بل کے تحت. اپنی بات کر لی, ابھی میری بھی گزارش سن لیں. وہ فائنینس بل جو اس سال کا بھی ختم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے وہ تعین کیا گیا ہے, اور پھر جی ایس ٹی اس کے علاوہ اس کا بھی تعین قانون کے تحت ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات, ایک اور آپ کا سوال تھا سبسڈی. ہاں, سبسڈی میں نے جو بات کی ہے, جو تیل کی قیمتیں یا زیادہ ہو رہی ہیں, تو پاکستان آئل پروڈیوسنگ ملک نہیں ہے, سب سے پہلی بات. تو جو ہم لوگوں نے بین الاقوامی ملکوں میں جو ریٹ ہے, کمپیریبل ریٹ, ندیم بابر صاحب نے آپ کو کر دیا اور وقت کی قلت کی وجہ سے میں ریپیٹ نہیں کروں گا, جو سب کانٹیننٹ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آپ کے پاس ویب موجود ہے, آپ اس کو چیک کر لیں. پاکستان میں یہ سب سے کم ہے. تو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ حکومت پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت لوگوں کو اس نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. نمبر ایک. میں بھی بات کر لوں, ایک بات کراس ٹاک ہوتی ہے پھر برا لگتا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے چیز رکھی, یہ حقائق ہیں. اس وقت بھی 17 روپے کم ہے جنوری کے مقابلے میں آپ کا پیٹرول, گو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں زیادہ ہو رہی ہیں. بہت شکریہ ندیم بابر صاحب. دیکھیں, پاسٹ میں, ماضی میں یہ ہوتا تھا
کہ پی ڈی ایل تو 7, 8, 9, 10 रुपए تک رہا, لیکن جی ایس ٹی 71% تک گیا. میں آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں, 1 مارچ 2016 میں ڈیزل پہ جی ایس ٹی 71% تک لے جایا گیا. 1 مارچ 2016. جب یہ گورنمنٹ آئی تو پرائم منسٹر صاحب کی بڑی کلیئر ہمیں انسٹرکشن تھی کہ آپ نے ٹرانسپیرنسی کریٹ کرنی ہے اس پروسیس میں. جی ایس ٹی کو 17% پہ فکس کر دیا گیا, اور فائنینس بل میں جو لمٹ تھی پی ڈی ایل کی وہ 30 روپے, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ طے ہو گیا کہ ان دونوں سے کبھی بھی کوئی چیز تجاوز نہیں کر سکتی. اب آپ نے سوال پوچھا کہ جی جنوری میں تیل کی قیمت کیا تھی. بالکل آپ کی انفارمیشن صحیح ہے, اس وقت میرے سامنے چارٹ ہے, اس وقت $60 تھی. اس وقت پی ڈی ایل 18 روپے تھا. جو ڈفرنس آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ وہ 18 سے پی ڈی ایل آج 30 روپے ہے, 12 ادھر گئے, باقی ساری ریڈکشن پرائس میں آئی. اب پی ڈی ایل ڈیزل پہ بھی اور پیٹرول پہ بھی میکسیمم فائنینس بل کے تحت 30 روپے ہے. گورنمنٹ میری بات سن لو یار, میری بات سن لو نا. گورنمنٹ کے لیے بڑا آسان تھا کہ اس فائنینس بل میں اس 30 روپے کو بڑھا کے 50 لمٹ کر دیں. بڑا آسان تھا, نہیں کیا نا, اس لیے کہ جو ٹوٹل ریونیو کلیکشن ہے. سلامت صاحب میں گزارش کروں گا آپ بات سن لیں پلیز. یار میں اماؤنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ پر لیٹر میکسیمم کتنا ہو سکتا ہے, کیونکہ جب پرائسز نیچے آئیں تو جی ایس ٹی کی کوانٹم بہت نیچے آ گئی. یہ بھی تو سوچے نا, جب پرائسز آدھی ہو گئیں تو جی ایس ٹی ایڈ ویلورم ٹیکس ہے. پریویس گورنمنٹ کیا کرتی تھی, جیسے پرائسز بڑھ رہی ہیں 71% جو ایڈ ویلورم ٹیکس جو ہے وہ پرسنٹیج سے کیلکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے. جب دیکھیں وہ ایشو وہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا, وہ حفیظ صاحب بھی جواب اس کا دے سکیں گے. بات سمجھنی کی یہ ہے کہ جب پرائس نیچے آتی ہے تو کوانٹم کلیکٹڈ انڈر جی ایس ٹی گوز ڈاؤن. اس کوانٹم کو آپ پی ڈی ایل سے بیلنس کرتے ہیں. ٹوٹل دیکھنا آپ نے ٹوٹل ٹیکس کلیکشن کیا ہے. اگر 17% کی فکس نہ کی ہوتی تو پھر جو آپ بات کر رہے تھے وہ درست ہو سکتی تھی. اب یہ کہ اگر یہ قیمت بڑھ کے 200 روپے پہ چلی جاتی ہے, اس وقت فائنانس بالکل کہے گا کہ اچھا میں نے 30 نہیں کرنا, میں نے اس کو کم کرنا. کوانٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر آپ کو کوانٹم وہ جی ایس ٹی سے مل رہا ہے, آپ کو پی ڈی ایل سے ضرورت نہیں ہے. اگر جی ایس ٹی کم ہو گیا کیونکہ پرائس نیچے آ گئی, آپ کو پی ڈی ایل سے لینا. جہاں تک تعلق آپ کا سوال تھا اثاثوں کا, دیکھیں قانوناً میں اپنے ڈکلریشن ہمیشہ ایف بی آر میں جمع کراتا تھا, اس کبھی بھی میرا مس نہیں ہوا, چاہے میں گورنمنٹ میں تھا نہیں تھا. گورنمنٹ میں تو ابھی آیا ہوں. اب یہ ایک ایگزیکٹو ڈیسیشن پرائم منسٹر کی ڈیسیشن کے تحت کیبنٹ میں بھی جمع کرایا. اگر کیبنٹ نے اس کو ڈسکلوز کرنا ہے, پرائم منسٹر نے ڈسکلوز کرنا ہے, یہ ان کی ثوابدید ہے, کیونکہ یہ کسی قانون کے تحت نہیں جمع کرایا گیا, یہ ایک ایگزیکٹو ڈیسیشن کے تحت جمع کرایا گیا. میرا یہ کہنا کہ جی میں آپ کو کاپی دے دوں گا, وہ نہ کوئی ایسا قانون ہے نہ مجھے مناسب لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر آپ کو دے بھی دوں تو جو باقی 16, 17, 18 ہیں لوگ, وہ کہیں گے کہ جی ہمیں کس قانون کے تحت ہمارے ڈسکلوجرز دیے جا رہے ہیں. ایک کیبنٹ کی ڈیسیشن کے تحت ہم سب لوگوں کو جو کیبنٹ میں بائی اسپیشل انویٹیشن بیٹھتے ہیں, ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے ایسٹس کی ڈکلریشن کیبنٹ میں جمع کرائیں. وہ ہم نے کروا دیا. اب آگے اس سے پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے, وہ کہتے ہیں اس کو پبلک کرنا ہے وہ کر دیں. اگر وہ کہتے ہیں نہیں کرنا, ہم نے صرف اس لیے رکھنا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ چھوڑیں گے ہم میچ کر کے دیکھیں گے کہ آپ نے ایسٹس بیانڈ مینز نہیں بنائے, وہ ان کی مرضی ہے. جی بیسکلی صاف شفاف طریقے سے فائنینس بل میں چیزیں انکلوڈڈ ہیں, اور وہ ہم لوگ بالکل آپ عوام کے سامنے ہم نے بتا بھی دی ہیں. جی سر. نہیں, یہ تو بہت عرصے سے جی 17-18 میں وہ جو 30 کی کیپ ہے وہ 17. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. میں اس کا جواب دے دوں سر. دیکھیں بات یہ ہے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس جنوری فروری تک یہ 12 سے 18 کی رینج میں چل رہا تھا, لیکن جب پرائس ڈراپ ہونا شروع ہوئی
تو وہ جو جی ایس ٹی کی مد میں کلیکٹ ہو رہا ہے وہ نمبر ڈراپ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ پرسنٹیج ہے نا، وہ جو نمبر ڈراپ ہونا شروع ہوا اس کو بیلنس کرنے کے لیے پی ڈی ایل کو انکریز کیا پریزنٹلی، ورنہ آپ دیکھ لیں جنوری میں 12 سے 18 کی رینج ہے اس جنوری میں۔ سر سر جی یہ آپ نے ٹوٹل جو فگرز دیے ہیں ڈیٹا دیا ہے، یہ آپ نے اپنی من پسند فگرز نکالے ہیں، ندیم بابر صاحب نے پیش کیا، آپ نے ڈیٹا نہیں شیئر کیا جو آپ کا، حالانکہ آپ فیڈرل کمیشن کا پیٹرولنگ کے آپ کو سارا یہ عبور ہونا چاہیے۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ اسحاق ڈار صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ 71% جی ایس ٹی ہو گیا تھا، آپ کی حکومت بھی اسی کٹہرے میں کھڑی ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ پچھلے 2 مہینوں میں نیچے گری ہے، آپ انہوں نے 71% پر ٹیپ کر دیا، اور آپ لوگوں نے بھی نیچے ریلیف نہیں دیا، جو پرائسز کم کی تو عوام کو پیٹرول نہیں مل سکتا۔ ایک سیکنڈ سر، میرے 5-7 سوال ہیں، ایک نہیں ہے، ایک کر لیں، باقی ساتھیوں کو بھی چانس دے دیں۔ پارٹی نہیں ہے، ہم آپ سے صرف فیئر کوسچن ضرور پوچھیں گے، ضرور، اور آپ کے پاس جو ڈیٹا ہوگا وہ ہم سے شیئر کریں۔ آپ میری پارلیمنٹ میں میرا خیال ہے آپ نے اسپیچ نہیں سنی، یہ سارا کچھ میں نے وہیں پہ شیئر کیا ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں، ضرور ضرور کے دور میں اسٹیٹ منسٹر تھے، مجھے پتا ہے آپ فائنانس سمجھتے ہیں، لیکن جو پیٹرولیم کے ایشوز ہیں آپ فل منسٹر ہیں، اختیارات ندیم بابر صاحب استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہے ہی نہیں، پاور ہی نہیں ان کو سائن کرنے کی۔ یہ سارا ڈیٹا جو دیا، مجھے بتائیں یہ شفاف حکومت جو آپ کہہ رہے ہیں مافیا سے ٹکر لینے کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی ضرورت ہے مافیا کے ساتھ ٹکر لینے کی؟ ہم نے لیا، پاور اسکینڈل رکا ہوا ہے آپ کا، کیوں روکا ہے؟ ایک سیکنڈ، جہانگیر ترین صاحب چینی کے اسکینڈل میں انوالو ہو باہر چلے گیا، اس کا نام کیوں نہیں ڈالا ہے؟ آپ سوال کریں پلیز۔ میں سوال کر رہا ہوں، جی پلیز مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ جو ڈیٹا آپ ندیم بابر صاحب نے شیئر کیا ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، یہ 4 دن پہلے کا جو آپ نے پرائس انکریز کر دی ہے 25 روپے، اوبرا کی جو ورکنگ ہے وہ 30 کو یا مہینے کا آخری دن حکومت کو بھجواتا ہے، ابھی کارگو آئے نہیں، آپ نے پہلے انکریز کر دی، اس کی آپ توجیہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ اس لیے کہ عوام پر زیادہ بوجھ پڑتا۔ یہ تو ون سائڈڈ ہے، ایف بی آر کی کلیکشن پوری ہو نہیں رہی، آپ ان کی ٹیکس وصولیوں کا فیڈرل پیٹرولیم لیوی جو ہے اس میں شامل کر کے آپ اپنا ٹارگٹ شو کرنا چاہتے ہیں 3908 ارب روپے کا، جو آپ اچیو نہیں کر پا رہے ہیں، اس میں سیٹ کیا ہے، کیونکہ جی ایس ٹی کا تو بہت سارا حصہ صوبوں کو چلا جاتا ہے، جبکہ پیٹرولیم لیوی وہ صرف وفاق کے پاس ہوتی ہے، تو آپ نے پیٹرولیم لیوی وہی 30 کر دیا اور اس نے عوام کو ریلیف دیا۔ جب انٹرنیشنل مارکیٹ نیچے آتی ہے، نہ ٹرانسپورٹ والے کرایہ کم کرتے ہیں، نہ مہنگائی کم ہوتی ہے، آپ سے نہ اوور ایم سیز کنٹرول ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں اوور کے پاس اختیار ہی نہیں، ہم قانون سازی کریں گے۔ یہ کیسا قانون ہے کہ جو مافیاز ہیں وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، آپ ان کو پوچھتے تک نہیں ہیں؟ یہ کیسا اوور کی اتھارٹی، اس کو عثمان عادل خان چیئر پرسن ہو رہا ہے۔ چلیں آپ کا سوال ہو گیا جی؟ جی آپ باقی بھی آپ کے ساتھی ہیں، باقی بھی لیں گے، میرے بھی 2-3 سوال لے لیں، ضرور کر آپ نے لیں، ٹوک دیا تھا۔ کر لیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاور اسکینڈل میں ندیم بابر صاحب کی کمپنی کا نام نہیں ہے؟ آپ مکمل کریں بات۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو مارکیٹ نیچے آئی ہے تو عوام کو ٹرانسپورٹ کے کرایوں کی مد میں، مہنگائی کی مد میں کوئی ریلیف نہیں دیا، آپ نے کیوں نہیں ڈالا معافی؟ کدھر تھے آپ کے؟ عابد سعید سیکٹری پیٹرولیم تھے، اس وقت اس کو پیٹرولیم گودام میں فارغ کر دیا گیا۔ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے لائسنس دیے غیر قانونی طور پہ مختلف سی این جی اسٹیشن کو، اس کو مطلب کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، لیکن کچھ نہیں نکلا، وہی اسی طرح مافیا چل رہے ہیں سی این جی سیکٹر میں بھی، پیٹرول پمپس میں بھی، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے۔ بہت شکریہ ریاض صاحب، سوال آپ کے مکمل ہو گئے۔ سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا، ریاض صاحب آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کی، الحمدللہ کیبنٹ میں پہلے بھی رہ چکا ہوں اور فائنانس میں بھی رہ چکا ہوں، اور فلور آف دا ہاؤس پہ بجٹ بھی پیش کیے ہیں، بنائے بھی ہیں، اور ابھی بھی پارلیمنٹ میں ایز اے منسٹر میں نے ایگزیکٹلی یہی فیکٹس اینڈ فگرز پیش کیے ہیں۔ شاید آپ مصروف تھے، آپ نے وہ تقریر جو ہے آپ کو موقع نہیں ملا ہوگا سننے کے لیے۔ ایک بات تو پھر آپ یہ چیزیں کہتے نہ معذرت کے ساتھ۔ نمبر دوسری چیز، آپ نے کہا کہ جی آپ نے 30 تاریخ کا انتظار کیوں کیا، قیمتیں اوپر جاتی، ایف بی آر کی مطلب ایف بی آر کی جو کلیکشنز ہیں وہ زیادہ چلی جاتی۔ معذرت کے ساتھ ہم ہند کو بولتے ہیں ہم لوگ، پھر ایک کہاوت ہے، زیادہ تر جو پنجابی ہند کو سرائے کی بات کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ آٹا گنو ہلنی کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بیسکلی وہ چیز ہے کہ ہم لوگ زیادہ یا نہ کرتے تو آپ کہتے کہ جی اتنا زیادہ جمپ، تو ہم نے وہ عوام کا سوچ کے کیلکولیٹ کر کے کرنا پڑتا ہے، اور میرے کولیگ ندیم بابر صاحب نے آپ کو ساری چیز سمجھا دی، بتا بھی دی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ۔ اور قانون بھی یہ ہے کہ اوگرا کے پاس وہ قانوناً وہ صرف جو ہے کیلکولیشن چیک کرتا ہے، وہ کیلکولیشن پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے 24 مارچ کو
پرائسز ڈراپ بھی کی ہیں, انکریز بھی ہوتی رہی ہیں, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. تو وہ صرف کیلکولیشنز چیک کر کے آگے بھیجتا ہے اور ہم لوگ پھر آگے فائنینس کو بھیجتے ہیں اور فائنینس منسٹری اس کو چیک کر کے اور جو وہ اپنی ایڈجسٹمنٹس کرتی ہیں اس کے بعد وہ نوٹیفائی ہوتا ہے. تو یہ بالکل صاف شفاف طریقہ کار سے ہم نے کام کیا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی اختیارات کی, بحیثیت فیڈرل منسٹر اور منسٹر انچارج جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ بحیثیت فیڈرل منسٹر کی ہوتی ہے, وہ میری ہے, مجھ ناچیز کی ہے. ندیم بابر صاحب ہمارے کالیگ ہیں اور بہت قابل کالیگ ہیں, اور یہ بحیثیت منسٹر میرا فرض اور میرا حق بنتا ہے کہ میں کسی سے بھی ان کا انٹلیکچوئل جو رائے ہے وہ ہم لوگ لیں. اور یہ ٹاسک فورس کو بھی ہیڈ کرتے رہے, ہماری ٹاسک فورس میں اور بھی لوگ ہیں. ہم جو وزڈم ہوتا ہے یا آپ سمجھیں کہ مشورہ ہوتا ہے وہ ہم سارے لوگوں سے کرتے ہیں. اور جہاں تک آخری بات آپ نے پاور سیکٹر کے اور ندیم بابر صاحب کی کمپنی کے حوالے سے کی ہے, ندیم بابر صاحب پاور منسٹری میں ان کا عمل دخل نہیں ہوتا, وہ ہم لوگ خود کرتے ہیں. اور وہاں پہ بھی بحیثیت منسٹر انچارج یہ کمیشن بیٹھا, محمد علی صاحب کی رپورٹ آئی, اس کے اوپر ایک سائٹ پہ نیگوسیشن کمیٹی بٹھا دی گئی ہے, سب کمیٹی جس میں محمد علی صاحب بھی ہیں اور باقی ساتھی ہیں, اس کو وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور وہ سب کمیٹی جس وقت اپنے ڈیلیبریشن مکمل کرے گی وہ ہمیں رپورٹ کرے گی. بہت شکریہ ندیم بابر صاحب, اوور ٹو یو. ریاض میں 2-3 چیزیں ایڈ کر دوں عمر صاحب کے جواب میں. آپ نے کہا جی آپ نے اپنا ریونیو ٹارگٹ میٹ کرنے کے لیے ٹیکس جو ہے نا وہ بڑھا دیا. 1 جون کو جو پی ڈی ایل تھا, جو جی ایس ٹی تھا, ابھی بھی وہی ہے, کوئی چینج نہیں ہے اس میں. نہیں, آپ نے پی ڈی ایل کی دونوں کوئی چینج نہیں ہے, وہی ہے جو پہلے تھا. اب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی 30 تاریخ کا ویٹ کیوں نہیں کیا. اگر آپ پرانا ریکارڈ دیکھیں گے تو 2011 کی گورنمنٹ کی ڈیسیشن ہے کہ ہر مہینے کے پی ایس او کارگوز جو ہیں وہ لے کے اس کا ڈیٹا اوگرا ویریفائی کرتا ہے کہ یہ نمبرز جو پی ایس او دے رہا ہے یہ کیلکولیشن ٹھیک ہے کہ نہیں. یہی چیز ابھی بھی کی گئی ہے, پہلے یہ ہوتا رہا ہے. میں یار مجھے مکمل کر لینے دے نا, مجھے مکمل کر لینے دے. جو سمری گئی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نمبرز اوگرا کے ساتھ کراس چیک کیے گئے ہیں, اوگرا کی شیٹ سے لیے گئے ہیں. اوگرا نے یہ کہا ہے کہ جی ہم 29 تاریخ کو 30 تاریخ کو اپنی شیٹ روٹین میں آپ کو بھیج دیں گے. اور اس روٹین میں آپ نے پوچھا جی کارگو نہیں آیا تو آپ نے نمبر کیسے کر لیے. کارگو اس وقت ہائی سیز پہ ہے, سیل ہو رہا ہے آخری کارگو. فرق اس پہ صرف کیا آئے گا کہ اس دن ایکسچینج ریٹ کیا ہے. اور اس پہ بھی آپ کو یاد ہوگا 6 مہینے پہلے ایک سمری میں اپروو ہوا یہ کہ جس دن کارگو آتا ہے اس دن کا پروویژنل ایکسچینج ریٹ لگتا ہے. جب ایل سی ریٹائر ہوتی ہے جو ایکچوئل ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے اس کا ڈفرنس اگلے مہینے میں اکاؤنٹ فار کیا جاتا ہے. تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اوگرا کو یہ کیلکولیشن کرنے میں, اور انہوں نے کی, ہمارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کی. اور سمری جو گئی فائنانس کو اور پرائم منسٹر کو, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کیلکولیشن اوگرا کے ساتھ کراس چیک کی گئی ہے. سمری پیٹرولیم نے موو کی کہ جی یہ اختیار پیٹرولیم کے پاس ہے کہ سمری فائنانس کو بھیجے. سمری جو ہے وہ اوگرا نہیں بھیجتا, اوگرا ورکنگ بھیجتا ہے صرف. جی اب آ جائیں, آپ نے عمر بھائی نے جواب تو دے دیا لیکن میں پھر بھی اس پہ کہوں گا چونکہ آپ نے ڈائریکٹلی مجھ پہ ہٹ کیا ہے. میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے, میں صرف ایڈوائس دیتا ہوں. کبھی میری ایڈوائس ایکسیپٹ ہوتی ہے, کبھی میری ایڈوائس نہیں ایکسیپٹ ہوتی. ایڈوائزر کا مقصد یہ ہوتا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈوائس پرائم منسٹر یا منسٹر صاحب میرے سے پوچھیں میں اس کا اپنی دانست کے مطابق جو بھی بہتر سمجھتا ہوں انہیں جواب دیتا ہوں. یہ ان کی مرضی ہے. اور بے شمار کیسز ایسے ہیں کہ میں نے کچھ ایڈوائز کیا اور پرائم منسٹر نے یا کیبنٹ نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا, ایسے کرنا. اس میں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک آپ نے پاور سیکٹر کا بات کی, میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, میں اس کو طول نہیں دوں گا. میرا پاور ڈویژن سے کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں نے فیوچر کی, انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی, میں نے 1-2 پالیسیز فیوچر کے لیے انہیں بنا کے دی. میری بالکل ایک مائنورٹی شیئر ہولڈنگ ہے ایک کمپنی میں جس سے میں 2 سال سے لا تعلق ہو چکا ہوں, ایکسیپٹ ہیونگ اے مائنورٹی شیئر ہولڈنگ. رپورٹ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ کمیٹی اس پہ ڈیلیبریشن کر رہی ہے. اگر اس میں کسی کا قصور ہوا, سزا ہوئی, اس کو مل جائے گی. اس میں بحثنے کی کیا ضرورت ہے. جی پلیز. جی آپ میرا سوال ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ 1,500 جو پیٹرول پمپ ہیں
میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں ہم نے ساری او ایم سیز کو یہ کہا ہے, اچھا یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ ان میں سے بے شمار پمپس ایسے ہیں جن پہ ابھی بھی اسی او ایم سی کا سائن بورڈ بھی لگا ہوا ہے. ہم نے ساری او ایم سی سے لسٹ مانگی ہے کہ ان کے نیٹ ورک میں کون کون سے ہیں جو ایکٹیو پمپس ہیں. وہ لسٹیں ہم نے ڈسٹرکٹ اوگرا کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو بھیجی ہیں, اور ان کو جب کراس چیک کیا گیا تو اس میں یہ آئیڈینٹیفائی ہوا. وہ لسٹیں اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو دے دی گئی ہیں. اس میں کے پی نے سب سے پہلے انیشیٹو لیا ہے. کے پی میں تقریباً میرا خیال ہے کوئی 350-400 کی لسٹ ہمارے سامنے آئی ہے. اس میں سے کوئی 60-70 کے قریب سیل ہو چکے ہیں آلریڈی. فزیکلی ہر جگہ جا کے چیک کرنا کہ یہ ایڈریس ہے, یہ پمپ ہے, یہ اوگرا کی لسٹ میں نہیں موجود, ڈی لائسنس ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس نے سائن لگایا ہوا ہے, اس کو 60-70 کے قریب وہ سیل کر چکے ہیں, اور باقی پروسیس بھی چل رہا ہے. یہی کام ہم باقی صوبوں میں بھی کر رہے ہیں. ریگولیٹری ڈیوٹی میں اور دوسرا سوال سر, کیا فائنانس بل کی آپ نے بات کی کہ فائنانس بل کے تحت نہیں بڑھائے گی, بل تو ابھی منظور نہیں ہوا سر. پچھلا جا رہا ہے, پچھلا فائنانس بل آؤٹ گوئنگ ایئر کا, اس میں چینج کوئی پروپوز کوئی نہیں ہوا. پروپوز نو چینج. الیکٹرک کے حوالے سے ایک سوال سر, کراچی والے آپ دیکھتے جاتے ہیں کس پروگرام سے گزرے ہیں, تو کب تک یہ مسئلہ ہوگا؟ کافی سارے وفاق میں کا اعلان کیا, تفصیل شروع ہو چکی ہے اس کی جو کل اعلان ہوا. سب سے پہلے میں کے الیکٹرک کے حوالے سے بات کروں گا. ہم نے کراچی کے ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان کو تقریباً 3 دن پہلے منسٹری آف پاور میں دعوت دی, اور ہماری ویڈیو کانفرنس ہوئی ان کی مینجمنٹ کے ساتھ, وہ میڈیا پہ موجود ہے. کہ الیکٹرک نے اپنا انٹرنل سسٹم بنانا ہے جس میں وہ ابھی تک پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے, ان کو بنانا چاہیے. اور جو ان کے اپنے اندرونی معاملات ہیں اس پہ وہ ہماری کمپنی نہیں ہے, اس میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. حکومت پاکستان جو ہے, ہم لوگ جو تقریباً ہمارے 850 میگا واٹ بنتا ہے وہ ہم لوگ دے رہے ہیں. بقیہ جو ان کے اپنے جنریشنز ہیں ان کو اس پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. ان کو کراچی کی عوام کو بالکل ریلیف دینی چاہیے. پیچھے بھی نیپرا نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا تھا جو اموات ہوئی تھی, اور اس پہ جرمانہ بھی لگ چکا ہے, اور ان کو اپنا سسٹم آگے اپ گریڈ کرنا چاہیے. 2023 تک جو انہوں نے 2022 اور 23 تک جو بجلی ہم لوگ زیادہ کراچی کی عوام کی ضرورت ہے, ابھی میں کے الیکٹرک کی بات نہیں کر رہا, میں کراچی کے عوام اور کراچی کے شہریوں کی بارے میں بات کر رہا ہوں. ان کی ضروریات اور صنعت کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انرجی یا جو بجلی کے الیکٹرک نیشنل گریڈ سے خریدے گی اس کے لیے ان کو گریڈ سٹیشن بنانے پڑیں گے. وہ 500 KVA کے بڑے گریڈ سٹیشن ہوتے ہیں, اس کے لیے تقریباً ان کو 2 سال درکار ہیں. اس پہ ان کا ابھی مطلب جو انہوں نے ابھی کام شروع کرنا ہے انہوں نے کرنے ہوں گے. جو ڈیٹس ان کو ہم نے دی ہیں وہ تقریباً 2022 تک ہے. ان کو وہ بنا کے وہ انرجی جو ہمارے پاس اویلیبل ہے, میسر ہے, وہ ان کو ہم لوگ جو طے شدہ ریٹس ہیں CPPA کے اور کے الیکٹرک کے, اس کے تحت ان کو بیچی جائے گی. نیکسٹ فرنس آئل کے حوالے سے جو کیس ٹو کیس بیسس پہ ECC سے ہم نے ڈیسیجن لی ہے, اور وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ دیکھا جائے گا کہ اس کمپنی کو کتنا فرنس آئل درکار ہے, اور وہ خریدیں گے. اور اس کے لیے PSO جو ہے وہ LCs اور گیلپ ٹینڈر میرا خیال ہے انہوں نے کر دی ہے, اگلے چند دنوں میں وہ کھولیں گے اور وہ پرچیز کریں گے. ٹیکسز کے حوالے سے بتا دیے, تفصیل بتا دی, اس پہ ریگولیٹری ڈیوٹی نہیں ہے, PDL ہے اور GST ہے. جی فرمائیے. جی اکرام صاحب. میں کوئی 1.5 سال پہلے آپ ایک کمیٹی تھی اسی کی پیٹرولیم کے بارے میں, اس پہ آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو ایک کیوس ہے پاکستان میں, یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ ہیجنگ کتنی ہو رہی ہے, کرنٹ سپلائی کتنی ہو رہی ہے, ڈیمانڈ کتنی ہے, اور ایکسچینج ریٹ کیا ہے. یہ چاروں چیزوں کو دیکھ کر ہی امپورٹ کرنی چاہیے. اب وہ کیوس نظر آ رہا ہے کہ بڑھ گیا ہے, اسی وجہ سے آپ ٹیکس کے بارے میں زیادہ باتیں کر رہے ہیں, اور آپ اسٹوریج کے بارے میں زیادہ باتیں کر رہے ہیں, اور انلیگل پیٹرول پمپس کے بارے میں زیادہ باتیں کر رہے ہیں. اگر اس کیوس کو آپ ختم نہیں کر سکے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ایکسچینج ریٹ کا آپ بتا نہیں رہے ہیں کہ کتنا فیزیبل ہے. اگر اس کے حساب سے جتنی فیزیبلٹی ہے, اور ڈیمانڈ سپلائی کے حساب سے جتنی فیزیبلٹی امپورٹ کرنے کی, اگر وہ آپ نہیں صحیح طرح اس کو جج کر سکتے, اس کو مانیٹرنگ کر سکتے, تو آپ پھر PDL بھی بنائیں گے اور آپ پھر GST بھی بنائیں گے,
کیونکہ آپ نے کون سے وہاں product کے سے بارے میں؟ آپ کو اجازت مل جاتی ہے کہ کوئی واچ نہیں کر رہا، چلو تمام مال کی بات کریں. اس کو کیا نہیں کیا، اس کو کیوں نہیں ختم کر رہے ہیں؟ اکرام موتی صاحب آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں، یہ بتا دیں کون سے پروڈکٹ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ سارے پروڈکٹ. اوکے جی آپ نے LNG پہ بات کی جی جی بالکل. جی اکرام صاحب پہلے آئل پروڈکٹس کی بات کر لیں. ہماری جو ریفائننگ کیپیسٹی ہے نا اس وقت ملک میں، اگر وہ 100% چل رہی ہو تو رفلی وہ ہمارا 35 سے میکسیمم 40% ہماری ریفائنڈ پروڈکٹس کی نیڈ کو کور کرتی ہے. باقی ہمیں پھر بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ 100% نہ چل رہی ہو تو جو پھر ڈیفیسٹ ہے وہ ایڈیشنلی امپورٹ کرنا پڑتا ہے. پچھلے 3-4 مہینے میں یہ ہوا کہ جیسے ہی کووڈ کی وجہ سے ڈیمانڈ ڈراپ ہوئی، جب لاک ڈاؤن ہوا 13 مارچ کو سندھ نے کیا، 24-25 مارچ کو فیڈریشن نے کیا، تو ہماری ڈیمانڈ 55% ڈیزل کی اور 51% پیٹرول کی گر گئی. جب وہ ڈیمانڈ گر گئی تو 3 ہفتوں کے اندر اندر ساری ریفائنریز اس پوزیشن میں آ گئی کہ وہ بند ہونے والی تھی کیونکہ ان کے پاس سٹوریج نہیں رہ گئی تھی. سو آج ہماری ریفائنریز تقریباً 50-52-55% کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں. سو جو آپ کا سوال تھا نا کیوس کا، کیوس کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہماری جو کرنٹ ریفائنریز ہیں یہ سوائے پارکوں کے باقی سب اتنی پرانی ہیں کہ ان کو اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر ان کو ہم اپ گریڈ نہ کریں تو ان کو بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان کی جو کاسٹ، جس کاسٹ پہ یہ ہمارے لیے پیٹرول یا ڈیزل فرنس آئل پروڈیوس کرتی ہیں اس سے سستا ہم باہر سے لا سکتے ہیں کیونکہ اتنی پرانی ریفائنریز ہیں. سو ہم ان کے ساتھ انگیج تھے. ایک پالیسی ہم تقریباً وضع کر چکے تھے مارچ میں، جس میں ان کے ساتھ اگریمنٹ ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپ گریڈیشن کیسے کرنی ہے اپنی اور کتنا ٹائم لگے گا. اور اس اپ گریڈیشن کا جب ٹائم فریم سامنے آ جاتا پھر ہمارے لیے یہ جواب دینا آسان ہوتا کہ اچھا اتنا ہم لوکلی پروسیس کریں گے، باقی ہم امپورٹ کریں گے. کووڈ کی وجہ سے وہ ڈسکشن 2-3 مہینے سسپینشن میں چلی گئی، کیونکہ جب ڈیمانڈ ایک دم سے ڈراپ ہوئی اور یہ ریفائنریز بند ہونے کی صورت میں آنا شروع ہو گئیں تو وہ ڈسکشن بیک برنر پہ چلی گئی. وہ ڈسکشن کا ہم نے دوبارہ ٹارگیٹ اب سپٹمبر کا رکھا ہوا ہے کہ ریفائنریز کے ساتھ ہم نے طے کرنا ہے کہ کس ریفائنری نے کتنے ٹائم پیریڈ میں اپ گریڈ کرنا ہے. اس آنسر کے بعد ہمارے سامنے سپتمبر کا میں نے بتایا نا، اس کے بعد ہمارے سامنے کلیئر پاتھ ہوگا کہ ہماری امپورٹس کتنی ہوگی اور لوکل پروڈکشن کتنی ہوگی. یہ دونوں چیزوں کا جواب اس سے آ جائے گا. اب آ جائیں LNG پہ آپ نے سوال پوچھا. نہیں میں نے LNG بھی نہیں، اس کی وجہ سے کہ یہ کیوس ہے، آپ PDL اور GST جو ہے وہاں پہ بھی کیوس ہے کہ حکومت کو پھر موقع مل جاتا ہے کہ بھئی ڈیمانڈ اور سپلائی جو ریفائنریز ہیں وہ کس طرح آپریٹ کر رہی ہیں، ہیجنگ کتنی ہونی چاہیے، یہ سارے ان کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہوتا تو وہ یہ کرتے ہیں. نہیں ڈیٹا اس وقت سب موجود ہے. سوال یہ ہے کہ کتنی آپریشن ہونی ہے. اس میں اس انوائرمنٹ میں انسرٹنٹی کریٹ ہوئی ہے. ڈیٹا موجود ہے اور اس ڈیٹا کی بیسس پہ ہی ہم نے اوریجنلی جون کا ٹارگیٹ. آپ نے کہا کہ کوانٹم پہ رکھا جا رہا ہے ٹیکس اور PDL کو، یہ اس لیے کوانٹم کی بجائے آپ نے شفٹ کرنا تھا کہ بھئی کوانٹم کو ڈٹرمن کس طرح کرنا. نہیں آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. دیکھیں GST کو ایڈ ویلورم ٹیکس کے طور پہ 17% پہ فکس کر دیا گیا ہر چیز کے لیے. کسی آئٹم کا اس سے کم ہو سکتا ہے لیکن جنرلی 17% ہے. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، اوپر نیچے ہوتا رہتا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا 71% تک بھی گیا. جو PDL ہے نا اس کا نمبر ایک فکسڈ روپی پر لیٹر کر دیا گیا کیپ کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اب ان دونوں نمبرز کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ریفائنری 1 لاکھ بیرل پروسیس کر رہی ہے یا 1.5 لاکھ کر رہی ہے. اس چیز سے ضرور تعلق ہے کہ کتنا ریفائنری پروسیس کر رہی ہے کہ ہماری امپورٹ کتنی ہوگی، کیونکہ جتنا ڈومیسٹکلی ہم پروسیس کریں گے باقی ہمیں امپورٹ کرنا ہے. اس کا PDL کے ریٹ سے تعلق کوئی نہیں ہے، وہ سپریٹ چیز ہے اور پہلے سے چلی آ رہی ہے اور اس کو کیپ کیا ہوا ہے 2017-18 سے کیپ کیا ہوا ہے کہ یہ میکسیمم ریٹ ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ریفائنری کتنی چل رہی ہے. رائٹ جی، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. تھینک یو. ہو گیا ابھی اسمبلی جانے جی وہاں پہ. آپ مجھے بتا دیں عمر بھائی، چلیں آپ بند ہو گئے. یہ جتنے سوالات ہیں، یہ جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں، عام لوگ بھی ہیں. یہ جو پیٹرول کی قیمتیں 45 دن تک آپ نے لی اور اس کے بعد جا کے کم ہوئی،
और जब बढ़ाने की बारी आपने तब थोड़ा इस का क्या है? बिल्कुल नहीं, हम इंटरनेशनल ट्रेंड के साथ जाते रहे हैं, एग्जैक्टली आप चेक करें, उसको हमने फॉलो किया है। और भाई एक बात आप बता दें जी कि जनाब। आप एक ऐसा टूल है जब शख्स सवाल जवाब करें आपको भेज दिया जाता है। सिर्फ अगर एक चीज आप बता दें कि ये जो पीएम का बड़ा अच्छा मिशन है इसको रोकने के लिए ओबरा का क्या काम है? सर्टिफिकेट करना, जो ब्लैक करते हैं उनको, ये इसकी महंगाई को रोकने के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया है? हम लोग अभी चेंजेस कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों में, इन्हीं चीज़ों को अभी कर रहे हैं।